صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مد اللہ جائب تجدناؤن لغفین نوائب کلو ہمن و غمن سجن جلی بعظمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بڑا مقدس دربار سید حبیب اللہ شاہ بخاری سرکار کا ایک شعر میں ہدیۃً تحفۃً سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں کہ میں یہاں پہ آیا اس پاک دربار میں تو میں کیا لے کے آیا سخی سید حبیب اللہ شاہ بخاری سرکار کے لیے اپنے من میں۔ تو شعر اس طریقے سے ہے کہ نذرانہ عقیدت، عقیدت کا نذرانہ، نذرانہ عقیدت لیے دل میں تیری الفت، نذرانہ عقیدت لیے دل میں تیری الفت، سرکار تیرے دربار میں ہم آئے کھڑے ہیں۔ تو سرکار کی معدت، سرکار کی معدت اول، سرکار بہت بڑی ہستی ہمارے جد امجد، تو ان کی شان میں کہ نذرانہ عقیدت لیے دل میں تیری الفت، سرکار ہم تیرے دربار میں آئے کھڑے ہیں۔ ایک نظم بھی ہے لیکن پھر کسی وقت، آج میں نہیں اس کو لا سکا، سنا نہیں سکا آپ کو، پھر انشاءاللہ کسی ٹائم۔ تو یہ جو در پنجتن پاک ہے، اس پہ ایک شعر آپ کو سناتا چلوں، آپ کی پاک سماعتوں کی نظر کروں کہ اس در کی سخاوتوں کو میں کیا کروں بیان، کیا کروں جی اس در کی سخاوتوں کو بیان، اس در کی سخاوتوں کو میں کیا کروں بیان، جو ایک بار سوالی بنا تو قلندر بنا دیا، جو ایک بار سوالی بنا تو قلندر بنا دیا۔ اب مولا حسین اور توحید کا رشتہ ایک ربائی کی نظر کے، توحید کے گلے میں سجی مالا حسین ہے، توحید کے گلے میں سجی مالا حسین ہے، اور ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ حسین ہے، اور ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ حسین ہے۔ بہار ہے توحید کے چمن کی حسین، بہار ہے توحید کے چمن کی حسین، توحید کا جہاں میں اجالا حسین ہے۔ تو جب میں نے گلشن توحید پہ خیال کو دوڑایا تو مجھے ایک ربائی اللہ پاک نے، مولا پنجتن پاک نے عطا کی کہ لبے توحید پہ نہیں، توحید کے پھولوں پہ پڑی شبنم حسین ہے۔ اور شبنم اس قابل نہیں کہ وہ توحید کے پھولوں پہ پڑ سکے، لیکن مولا حسین کی وہ عظمت ہے کہ توحید کے پھولوں پہ پڑی شبنم حسین ہے، اور لبے حسین، لبے توحید پہ سجی ترنم حسین ہے، اور لبے حسین پہ سجی ترنم حسین ہے۔ بہار، بہار ہے توحید کے چمن کی حسین، بہار ہے توحید کے چمن کی حسین، اور توحید کا جہاں میں اجالا حسین ہے۔ بہار ہے توحید کے چمن کی حسین، اور جہاں میں توحید کا اجالا حسین ہے۔ بہت ہی بڑی ہستی کائنات کے اندر پنجتن پاک میں واحد مقام رکھنے والی مولا حسین کی بڑی عظیم قربانی ہے مولا شبیر کی، جو آپ آج اس دربار میں جس کا غم لیے ہوئے دل میں اور جس کا عشق لیے ہوئے، غم اور عشق، کیونکہ کربلا میں 72 نے جان دی۔ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ تھی عشق کی، ان کے من میں عشق تھا، عشق حیدر تھا، عشق حسین تھا، تو 72 نے لاکھوں کو شکست دی۔ ورنہ ممکن نہیں کہ بندے 72 ہوں اور 9 لاکھ کو شکست دیں، ممکن نہیں، ممکن سی بات نہیں۔ لیکن دیکھیں عشق تھا ان کے دل میں، مولا شبیر کی محبت تھی ان کے دل میں، تو انہوں نے 72 کو شکست دی۔ تو بس اتنا ہی۔ تو میں غازی سرکار کا علم سامنے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مصائب میں غازی سرکار کا پڑھوں۔ 7 محرم کو سادات کا پانی بند ہوا، 7 محرم کو سادات کا پانی بند ہوا، مولا امام حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر بہت پیاسا ہے، مولا امام حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مصائب آج غازی سرکار کا ہو جائے۔ 6 ماہ کا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ جب بہن نے اپنے اس معصوم بھائی کی یہ حالت دیکھی نا، رہا نہ گیا، دوڑی بابا کے پاس، کہا بابا آپ سے ایک بات کہنی ہے، میرا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے، شاید کہ پیاس سے مر نہ جائے۔ بابا
چاچا کو میدان جانے کی اجازت دے دو۔ تو مولا حسین نے کہا بیٹی آپ کا بھائی 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا جوان ہے، ذرا سوچ کے اس کو بھیجنا۔ بس مولا شبیر نے کہا غازی اگر جانے کا شوق ہے، جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، پہلے اس بہن سے ملو جو تمہارے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے۔ غازی عباس مولا بہن کے خیمے میں پہنچے، بس 2 منٹ، بہن کے خیمے میں پہنچے، دستک دی، کہا بہن عالیہ میری مرشد زادی میں میدان جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو، ساقی کوثر کا پوتا بہت پیاسا ہے، اگر یہ پیاس سے مر گیا تو میں کیا جواب دوں گا علی کو کہ ساقی کوثر کا پوتا پیاس سے مر گیا اور عباس تو زندہ رہا۔ بس عزادارو بی بی نے کہا عباس تو مجھے چھوڑے جا رہا ہے، تیرے سہارے میں مدینہ چھوڑ کے آئی ہوں، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس دست صحرا میں، غازی مجھے تجھ پہ بڑی امیدیں ہیں، غازی تو میرا مان ہے، لیکن اگر جانا ہی چاہتا ہے تو ایک منت سنتا جا۔ تو بی بی عالیہ نے رو کے کہا کہ بینی دا مان سلامت رہوئی، ایک منت امشیر تے لائی ونج، کل ملنن زیور قیدیاں والے، کیویں پاونے ہن سمجھائی ونج، کیویں بولنا ہے نال شرابی دے، انج بول کے ویر دسائی ونج، کیویں بولنا ہے نال شرابی دے، انج بول کے ویر دکھائی ونج، کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں وچ، ایویں ٹر کے ویر دکھائی ونج۔ بس مولا غازی عباس چلے۔ سکینہ نے کہا چاچا آج میں آپ کو خود مشق پہناتی ہوں۔ مولا عباس نے چاچا آپ کو میں آج خود مشق پہناتی ہوں۔ مولا عباس جھکتے جھکتے اتنا جھکے کہ بی بی کے قدموں پہ ہاتھ آئے۔ اس وقت بی بی نے کہا میں بھی ساقی کوثر کی پوتی ہوں، جا قیامت تک تیرا یہ ہاتھ بلند رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین آج کا پروگرام بھی ہم بہت شارٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ تو ہمارے پڑوس میں یہاں ایک ماتم بھی ہو گیا، وہاں جنازہ وغیرہ پہ بھی جانا ہوتا ہے، شاید 5 یا 6 بجے جنازہ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ اور پھر بانیان نے اس مرتبہ ایک اچھے ذاکر کو دعوت دی ہے جو انشاءاللہ آپ کو مجلس سنائیں گے، باقی مقامی علماء سے استفادہ کیا جائے گا، اور یہ علماء ہی ہیں جو اس اتنے بڑے بزم سے آپ کو جو کچھ لینا ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش میں ہر مرتبہ یہی کرتا ہوں کہ ہمیں 40 سال میں سے جتنا بڑا پلیٹ فارم مکتب تشیع کے پاس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا ہے، کسی مکتب کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسی پلیٹ فارم سے سیکھ کر آپ کے مکتب کے لوگ کوئی حسن نصر اللہ بن جاتا ہے اور کبھی کوئی احمدی نیاد بن جاتا ہے۔ تو مومنین ہمارا صرف اس عزاداری میں شامل ہونا صرف رسمت نہیں ہونا چاہیے یا محض ایصال ثواب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اگر اس سے صحیح معنوں میں آپ سیکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا گو ہے کہ اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا یہ اہتمام بانیان نے جو کرایا ہے، خدا اس عزاداری کو اس فرش ادا کے حقیقی وارث حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہم شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کا ثواب بانیان کے تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائیں۔ گزارش کروں گا مولانا سید ممتاز حسین نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محدود وقت میں مومنین سے خطاب فرمائیں۔